السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزانہ بات چیت والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے، یہ ہے کس نے دیا تمہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ ہے کس نے دیا تمہیں، تو وہ یہ کہے گا ھذا من یعطی انت، ھذا من یعطی انت۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، من عربی میں کس نے یا پھر کون کو کہتے ہیں، یعطی عربی میں دیا کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا من یعطی انت، ھذا من یعطی انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، یہ ہے کس نے دیا تمہیں، یہ کس نے بتایا تمہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو، یہ ہے کس نے بتایا تمہیں، تو وہ یہ کہے گا ھذا من علم انت، ھذا من علم انت۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، من عربی میں کون یا پھر کس نے کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتایا یا بتانے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا من علم انت، ھذا من علم انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، یہ ہے کس نے بتایا تمہیں، کس نے سکھایا تمہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کس نے سکھایا تمہیں، تو وہ یہ کہے گا من یتعلم انت، من یتعلم انت۔ من عربی میں کون یا پھر کس نے کو کہتے ہیں، یتعلم عربی میں سکھایا یا سکھانے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من یتعلم انت، من یتعلم انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، کس نے سکھایا تمہیں، کس نے بلایا تمہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کس نے بلایا تمہیں، تو وہ یہ کہے گا من نادی انت، من نادی انت۔ من عربی میں کون یا پھر کس نے کو کہتے ہیں، نادی عربی میں بلایا یا بلانے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من نادی انت، من نادی انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، کس نے بلایا تمہیں، کس نے بولا تمہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کس نے بولا تمہیں کسی بات کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا من کلام انت، من کلام انت۔ من عربی میں کون یا پھر کس نے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے من کلام انت، من کلام انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، کس نے بولا تمہیں، تم بہت سوچتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم بہت سوچتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت واجد فکر، انت واجد فکر۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، فکر عربی میں سوچتے ہو یا سوچنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت واجد فکر، انت واجد فکر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، تم بہت سوچتے ہو، میں بہت بھوکا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بہت بھوکا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا واجد جوعان،
انا واجد جوعان۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور جوعان عربی میں بھوکا ہوں یا بھوکا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا واجد جوعان، انا واجد جوعان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بہت بھوکا ہوں، وہ بہت ہنستا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ بہت ہنستا ہے، تو وہ یہ کہے گا ہوا واجد یضحک، ہوا واجد یضحک۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور یضحک عربی میں ہنستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا واجد یضحک، ہوا واجد یضحک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ بہت ہنستا ہے، وہ بہت پیاسا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ بہت پیاسا ہے، تو وہ یہ کہے گا ہوا واجد یطشان، ہوا واجد یطشان۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، یطشان عربی میں پیاسا ہے یا پیاسا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا واجد یطشان، ہوا واجد یطشان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ بہت پیاسا ہے، میں بہت بیمار ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بہت بیمار ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا واجد مریض، انا واجد مریض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، مریض عربی میں بیمار ہوں یا بیمار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا واجد مریض، انا واجد مریض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بہت بیمار ہوں، میں بہت غصہ ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بہت غصہ ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا واجد جعلان، انا واجد جعلان۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، جعلان عربی میں غصہ ہوں یہ غصہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا واجد جعلان، انا واجد جعلان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بہت غصہ ہوں، وہ بہت خوش ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ بہت خوش ہے، تو وہ یہ کہے گا ہوا واجد سعید، ہوا واجد سعید۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور سعید عربی میں خوش ہے یا خوش کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا واجد سعید، ہوا واجد سعید۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ بہت خوش ہے، یہ کام آسان ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ کام آسان ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا شغل فی سہل، ھذا شغل فی سہل۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور سہل عربی میں آسان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا شغل فی سہل، ھذا شغل فی سہل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کام آسان ہے، نہیں یہ کام آسان نہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو نہیں یہ کام آسان نہیں، تو وہ یہ کہے گا لا ھذا شغل ما فی سہل،
لا ھذا شغل ما فی سہل، لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور سہل عربی میں آسان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، لا ھذا شغل ما فی سہل، لا ھذا شغل ما فی سہل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں یہ کام آسان نہیں، یہ بہت آسان ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ بہت آسان ہے تو وہ یہ کہے گا ھذا مر سہل، ھذا مر سہل۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، سہل عربی میں آسان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ھذا مر سہل، ھذا مر سہل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ بہت آسان ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تمہارا کیا نام ہے تو وہ یہ کہے گا انت ایش اسمک، انت ایش اسمک۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہارا کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور اسمک عربی میں نام ہے یا نام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت ایش اسمک، انت ایش اسمک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہارا کیا نام ہے، تم یہاں کیا کرتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم یہاں کیا کرتے ہو تو وہ یہ کہے گا انت ہینا ایش سوی، انت ہینا ایش سوی۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ہینا عربی میں یہاں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرتے ہو یہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت ہینا ایش سوی، انت ہینا ایش سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم یہاں کیا کرتے ہو، تم کیا کام کرتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیا کام کرتے ہو تو وہ یہ کہے گا انت ایش سوی شغل، انت ایش سوی شغل۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرتے ہو یا کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت ایش سوی شغل، انت ایش سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیا کام کرتے ہو، تمہیں کیا کام پتہ ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں کیا کام پتہ ہے تو وہ یہ کہے گا انت ایش عرف شغل، انت ایش عرف شغل۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، عرف عربی میں پتہ ہے یا پتہ کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت ایش عرف شغل، انت ایش عرف شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیا کام پتہ ہے، مجھے گاڑی چلانا پتہ ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے گاڑی چلانا پتہ ہے تو وہ یہ کہے گا انا عارف سوق سیارہ، انا عارف سوق سیارہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، عرف عربی میں پتہ ہے یا پتہ کو کہتے ہیں، سوق عربی میں چلانا یا چلانے کو کہتے ہیں،
اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عارف سوق سیارہ، انا عارف سوق سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے گاڑی چلانا پتہ ہے، مجھے سب کام پتہ ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے سب کام پتہ ہے، تو وہ یہ کہے گا انا عارف کلو شغل، انا عارف کلو شغل۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، عرف عربی میں پتہ ہے یا پتہ کو کہتے ہیں، کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عارف کلو شغل، انا عارف کلو شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے سب کام پتہ ہے۔ تمہیں کیا کام چاہیے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں کیا کام چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انتا ایش ابغا شغل، انتا ایش ابغا شغل۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ایش ابغا شغل، انتا ایش ابغا شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیا کام چاہیے، تمہیں کتنا کام چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں کتنا کام چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انتا کم ابغا شغل، انتا کم ابغا شغل۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا کم ابغا شغل، انتا کم ابغا شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کتنا کام چاہیے، کتنا گھنٹہ کام چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کتنا گھنٹہ کام چاہیے، تو وہ یہ کہے گا کم ساعہ ابغا شغل، کم ساعہ ابغا شغل۔ کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، ساعہ عربی میں گھنٹہ کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کم ساعہ ابغا شغل، کم ساعہ ابغا شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کتنا گھنٹہ کام چاہیے، تم کتنا پیسہ دو گے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم کتنا پیسہ دو گے، تو وہ یہ کہے گا انتا کم جیب فلوس، انتا کم جیب فلوس۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دوگے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا کم جیب فلوس، انتا کم جیب فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کتنا پیسہ دو گے، تم بتاؤ کتنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم بتاؤ کتنا چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انتا کلام کم ابغا، انتا کلام کم ابغا۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بتاؤ یا بتانے کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا کلام کم ابغا، انتا کلام کم ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بتاؤ کتنا چاہیے، دیکھو تمہاری مرضی۔
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دیکھو تمہاری مرضی، تو وہ یہ کہے گا شوف انت مجاز، شوف انت مجاز۔ شوف عربی میں دیکھو یا دیکھنے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم اور تمہاری کو کہتے ہیں، اور مجاز عربی میں مرضی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے شوف انت مجاز، شوف انت مجاز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دیکھو تمہاری مرضی، کام بہت ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کام بہت ہے، تو وہ یہ کہے گا فی شغل واجد، فی شغل واجد۔ فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے فی شغل واجد، فی شغل واجد۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کام بہت ہے، مجھے پیسہ زیادہ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے پیسہ زیادہ چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا فلوس زیادہ، انا ابغا فلوس زیادہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور زیادہ عربی میں زیادہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا فلوس زیادہ، انا ابغا فلوس زیادہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پیسہ زیادہ چاہیے، تم آؤ ادھر بیٹھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم آؤ ادھر بیٹھو، تو وہ یہ کہے گا انت تعال اجلس ہناک، انت تعال اجلس ہناک۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھو یا بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور ہناک عربی میں ادھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تعال اجلیس ہناک، انت تعال اجلیس ہناک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم آؤ ادھر بیٹھو، تم جاؤ روم میں بیٹھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم جاؤ روم میں بیٹھو، تو وہ یہ کہے گا انت روح اجلیس غرفہ، انت روح اجلیس غرفہ۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں، اجلیس عربی میں بیٹھو یا بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت روح اجلیس غرفہ، انت روح اجلیس غرفہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم جاؤ روم میں بیٹھو، آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آؤ میرے ساتھ بیٹھو، تو وہ یہ کہے گا تعال اجلیس معنا، تعال اجلیس معنا۔ تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اجلیس عربی میں بیٹھو یا بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور معنا عربی میں میرے ساتھ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تعال اجلیس معنا، تعال اجلیس معنا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آؤ میرے ساتھ بیٹھو، پہلے بیٹھو بعد میں جاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پہلے بیٹھو بعد میں جاؤ، تو وہ یہ کہے گا اول اجلیس بعدین روح، اول اجلیس بعدین روح۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، اجلیس عربی میں
بیٹھو یا بیٹھنے کو کہتے ہیں، بعدین عربی میں بعد میں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، اول اجلیس بعدین روح، اول اجلیس بعدین روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے بیٹھو بعد میں جاؤ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔